بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج پڑا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے میزبان خواجگان شاہ والا شریف ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا آج کے موضوع کے لیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں جب تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر، تو 1400 اور بعض روایات میں 1500 صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اس مقام پر ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 1500 صحابہ سے بیعت لی۔ اس کی تفصیلات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بلکہ تمام کتب حدیث میں آئی ہیں، اور اجمالاً اس کا ذکر سب سے پہلے خود قرآن مجید میں آیا ہے۔ جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، اور ان سب کے ہاتھوں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا، دست مبارک تھا، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب مکرم، جو آپ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ آپ سے بیعت کرنا اللہ ہی سے بیعت کرنا ہے۔ انما عربی زبان میں ایک کلمہ حصر کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تاکہ شک و شبہ بھی ختم ہو جائے اور دائیں بائیں کا دھیان بھی ختم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام کا جو دست مبارک آپ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر تھا، اس پہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ تو دیکھنے میں حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھا، تو حضور کے ہاتھ کو فرمایا ان کے ہاتھوں پر، آپ کا نہیں، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور یہ ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو آج کی گفتگو کا جو موضوع میں نے منتخب کیا وہ موضوع دست مصطفیٰ ہے، کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ کیا ہے۔ بس یہ موضوع ہے آج کا، کہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ کیا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا دست مصطفیٰ کا تعارف کراتے ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ، اس کا تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ یہ کل موضوع ہوگا آج کا، اور یہ بیان حدیث نبوی پر مشتمل ہوگا سارا۔ بنیاد میں نے بیان کی قرآن مجید کی آیت کریمہ پہ رکھ دی۔ اسی ہاتھ کا ذکر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر یوں بھی کیا، جس کو امام ابن جریر طبری نے بہت ساری روایات، تفسیری روایات صحابہ کرام سے جمع کی ہیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں، اور ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ امام ابن جریر طبری نے اس آیت کریمہ کے تحت بہت ساری احادیث اور تفسیری روایات کو جمع کیا، اور وہ آیت کریمہ کون سی؟ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حضور علیہ السلام نے خاک اور کنکریوں کی ایک مٹھ بھر کے کفار کی طرف پھینکی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب وہ کنکریاں یا وہ خاک جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی آقا علیہ السلام کا عضو مبارک، جسم کا ایک عضو ہوتا ہے ہاتھ، اس ہاتھ کو عین اپنا ہاتھ قرار دیا، حکمن، برکتن، تصرفن، کرامتن، اور اکرامن اور اعزازن اور اجلالن، کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور دوسری آیت میں اس ہاتھ کا جو فعل ہے، کوئی چیز ہاتھ سے پھینکی یا ماری جاتی ہے نا، کوئی چیز پھینکنا یا مارنا یہ ہاتھ کا فعل ہوتا ہے، ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ تو دوسری آیت میں جو ہاتھ نے کام کیا اس کام کو کہا یہ آپ کا نہیں میرا کام ہے، یہ پھینکنا آپ کا نہیں میرا پھینکنا ہے، یہ کنکریوں کا مارنا آپ کا مارنا نہیں میرا مارنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک ہوتا ہے آلہ فعل، ایک ہوتا ہے فعل۔ ہاتھ یا عضو ہم بولتے ہیں تو زبان بولنے کا آلہ ہے، ہم سنتے ہیں تو کان سننے کا آلہ ہے، ہم چلتے ہیں تو پاؤں چلنے کا آلہ ہے، ہم کوئی چیز پھینکتے مارتے پکڑتے ہیں تو ہاتھ پھینکنے مارنے کا آلہ ہے۔ تو جو عضو ہوتے ہیں انسانی جسم کے یہ آلات ہوتے ہیں، آلہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب آلہ، ہاتھ آلہ فعل ہے، یعنی عضو ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے، اور کنکریوں کا پھینکنا یا مارنا یہ ایک فعل ہے۔ تو نسبت بین اللہ و بین الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان نسبت اور تعلق یہ ہے کہ حضور کے عضو سے فعل صادر ہو تو خدا کہتا ہے یہ فعل مصطفیٰ نہیں فعل خدا ہے، اور جس عضو سے فعل صادر ہو اس عضو کو کہتا ہے یہ عضو مصطفیٰ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی فعل بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور آلہ فعل بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور امام ابن جریر طبری نے روایت کیا بہت ساری احادیث کو جمع کر کے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بہت ساری تفسیری روایات کی روح سے اس کو غزوہ بدر کے ساتھ شان نزول متعلق کیا، اور فرمایا غزوہ بدر کے تمام معرکوں میں سے باری باری آخری معرکہ یہ تھا، یعنی یہ وہ غزوہ بدر ہے جس کے لیے میں نے اس آیت کا چناؤ کیا، جس میں 1000 فرشتے حضور علیہ السلام کی خوشی کی خاطر تلواریں لے کر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حالانکہ فرشتوں کا کام لڑنا ہے ہی نہیں، نہ وہ پہلے کبھی لڑے تھے
نہ وہ بعد میں کبھی لڑے نہ کبھی لڑیں گے. لڑنا، تلواریں اٹھانا، اسلحہ اٹھانا، میدان جنگ میں جا کے تلواریں چلانا، یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے. مگر چونکہ آقا علیہ السلام کا منشا تھا، اوپر تک لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرما دیا اب میرے محبوب کے غلام پریشان ہیں، ان کا پہلا معرکہ ہے غزوہ بدر، پہلا معرکہ ہے کفر کے ساتھ لڑنے کا. ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ پریشان ہیں، اور میرے حبیب نے اوپر دیکھا ہے. تو فرشتوں تمہارا یہ کام ہے یا نہیں؟ سب وردیاں پہن لو، تلواریں اٹھا لو، اور مصطفیٰ کی خاطر اپنا اصل کام چھوڑ دو، جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہ کر لو. سب فرشتے میدان جنگ میں آ گئے اور صحابہ کرام کے شانہ بشانہ لڑتے رہے. اور ضمناً بات ایک حدیث آ گئی ذہن میں. جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، امام ابو یعلا نے سند جید کے ساتھ اپنی مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے، مسند ابو یعلا میں، کہ جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، سب فارغ ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جنگ ختم ہو چکی، فرشتوں کا کام بھی ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے، نماز میں آج آپ مسکرا رہے تھے. یہ حدیث مسند ابو یعلا کی، اور اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس غزوہ بدر کے بیان میں تفسیر المظہری میں بھی اس کو روایت کیا، امام ابو یعلا کی سند سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا رہے تھے. اب یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھاتا چلوں، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، امام آگے ہو، اور اگر وہ مسکرائے بھی تو بھلے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو امام کا مسکرانا نظر آتا ہے؟ آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. وہ تو مقتدی کھڑے ہیں پیچھے اور نماز میں ہیں، آقا علیہ السلام مسکرائے، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اگر ایسے آدمی آنکھیں نیچے کر کے مقتدیوں کی طرح ہی کھڑا ہو تو پتا چلتا ہے امام کے مسکرانے کا؟ بولیے نا. اب آپ بتائیں کیسے پتا چلتا ہے؟ کوئی سر اٹھائے، کوئی دائیں بائیں سے آقا کے چہرے کو دیکھے، نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ ڈالے تو تبھی پتا چلے گا نا جی. تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں بھی کوشش کرتے کہ حضور کا مکھڑا نظر آ جائے، یار کا مکھڑا نظر آ جائے. ان کی نماز کی معراج ہی یہ ہوتی تھی. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مسکرا رہے تھے. حضور نے فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا. بات یہ تھی کہ جبرائیل امین گھوڑے پر سوار میرے سامنے آ گئے تھے. فرمایا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنگ بدر کی ختم ہو گئی، وہ تو آئے تھے غزوہ بدر میں ہماری خاطر حصہ لینے، جب جنگ ختم ہو گئی تو ان کا کام بھی ختم ہو گیا. وہ 1000 صحابہ کے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے. جب آسمان پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے پوچھا جبرائیل واپس آئے ہو؟ جی باری تعالیٰ واپس آیا ہوں. میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ نہیں، جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا تو میں سیدھا آ گیا. حضور نماز پڑھا رہے تھے، ان پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا، واپس موڑ دیا. فرمایا جبرائیل واپس جاؤ، جن کی خاطر بھیجا تھا انہی کے پاس، ان سے اجازت لو، وہ اجازت دے تو واپس آسمانوں پر آنا. تو جبرائیل امین آسمان سے پلٹ کر آئے تھے واپس اجازت لینے، تو میں اس کی حالت دیکھ کے مسکرا پڑا. اینڈ ہوا جنگ کا، جس پر اینڈ ہو گیا. آقا علیہ السلام نے آخر میں مشت خاک، زمین سے پتھریلی مٹی تھی، اس میں کنکریاں بھی تھی، مٹی بھی تھی،
مشت خاک ایک مٹھ بھر کے کنکریوں اور مٹی کی 900 سے زائد تعداد میں کفار و مشرکین تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھ خاک اور کنکریوں کی کافروں اور مشرکوں کے لشکر کی طرف ماری. وہ ایک مٹھ تھی مٹی اور کنکریوں کی اور 900 کے 900 افراد کے چہروں پر جا کے لگے. ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جو بچ گئے تھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور دائیں بائیں جدھر کوئی پناہ کی راہ ملی وہ بھاگنے لگے. اس پر غزوہ بدر کی آخری فتح ثبت ہو گئی. نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس کیفیت پہ فرمایا میرے حبیب وہ جو کنکریاں آپ نے ماری، وہ جو فعل آپ نے کیا، وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، وہ ہاتھ میرا تھا. وہ کنکریاں مارنا آپ کا نہ تھا، وہ میرا مارنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساتھ اس طرح کی نسبت دے کے یوں اجاگر کرتا ہے کہ دلوں سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایک معمولی سی نقص، تنقیص، گستاخی، بے ادبی، کمی کجی کا وہم نہ رہ جائے اور لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو ان کے آئینے میں جلوہ حق نظر آئے. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا ذکر حبیب کے ہر فعل کے ساتھ یوں کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ہاتھ مبارک ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا ہاتھ ہے. اب اس ہاتھ کی چند کرامتوں اور برکتوں کا ذکر کرتے ہیں آج کہ وہ دست مصطفیٰ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کیا تھی، اس حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی قدرت کیا تھی، اس ہاتھ کا فیض کیا تھا، اس ہاتھ کی برکت کیا تھی، اس ہاتھ کا تصرف کیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ وہ حدیث کی اپنی کتاب المنہاج السوی میرے سامنے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الادب میں اس کو روایت کیا. اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، کتاب المناقب میں روایت کیا. اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا، نسائی نے کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، ابن ماجہ میں اقامت الصلاۃ والسنہ میں روایت کیا، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا. الغرض درجنوں بیسیوں ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی. متفق علیہ حدیث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا. آقا علیہ السلام منبر پہ خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں. قحط کی کیفیت تھی، عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی مدینہ پاک میں اور دن سخت گرمی کا دن تھا، بادل نہ تھے. اس حالت میں دوران خطبہ جمعہ ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قحط کا شکار ہو گئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش مانگیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست اقدس اٹھا کے بارش مانگی. حدیث میں آتا ہے ما نرا من سحاب فاستسقى فناشا السحاب بعضه الى بعض ثم مطروا حتى سالت مصائب المدینہ. آسمان پر دور دور تک بادلوں کا کوئی نشان نہ تھا، دھوپ تھی، ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی. فرمایا دور دور سے بادلوں کے ٹکڑے دوڑ کر آپس میں ملنے لگے، اس طرح ملنے لگے کہ بادل ملے اور موسلادھار بارش شروع ہوئی. اور جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو مدینہ کی گلیاں بارش سے بھر کے بہ رہی تھی اور پورا ہفتہ بارش نہیں رکی، جاری رہی. فرماتے ہیں اگلا جمعہ آیا، پھر آقا خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے. وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا غرقنا،
فد او ربک یحبسھا عنا، یا رسول اب ہم پانی میں غرق ہو گئے، بارش ہمارا سب کچھ بہا کے لے گئی، غرق ہو رہے ہیں، آقا دعا کریں کہ اللہ پاک اس بارش کو ہم سے روک لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انس فرماتے ہیں فضاحکا، حضور ان کی بے چینی دیکھ کر ہنس پڑے، مسکرائے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، بہت ساری روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، جو روایت میں لے رہا ہوں، آقا نے اس طرح ہاتھ اٹھایا، میں چونکہ دست مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، حضور کا ہاتھ کیا تھا، ہاتھ اٹھا کر انگلی کو گول گھمایا اور فرمایا ہوا لینا ولا علینا، بادلوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو۔ مصطفیٰ کی انگلی کے پھرنے کی دیر تھی، بادل چھٹ گئے اور گول بازی کی طرح بادل چاروں طرف برستے رہے اور شہر مدینہ پہ بارش اسی لمحے تھم گئی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس، آقا کے دست اقدس کی طاقت کیا ہے اور وہ طاقت اس جہاں میں اس جہاں میں کہاں کہاں تک پھیلی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، اور بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح کی سب سے اونچا درجہ ہوتا حدیث صحیح کا، اس میں کوئی شک و شبہ ایسی حدیث میں نہیں کر سکتے۔ سورج گرہن ہوا، صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ دوران نماز ایک بار آقا علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور ہاتھ اٹھا کر، اب ساری گفتگو آج کی رات آقا کے ہاتھ کی ہوگی، بس صرف وہ آقا کے ہاتھ کی باتیں ہوں گی۔ ہاتھ اٹھایا، کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا، واپس پلٹ آئے۔ صحابہ کہتے ہیں فصلا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے آگے بڑھے اور کھڑے کھڑے کسی چیز کو آپ نے پکڑا، پھر آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے، کیا بات تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب آگے بڑھا اور میں نے کسی چیز کو پکڑا تو میں نے جنت دیکھی، جنت میرے سامنے کر دی گئی تھی۔ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جنت میں انگوروں کے گوشے لٹک رہے تھے۔ جنت میں، اب اس بات پہ توجہ کریں، کھڑے آقا مسجد نبوی میں ہیں، شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہیں، ایک قدم آگے بڑھے ہیں تو اسی مصلی مسجد نبوی میں بڑھے۔ فرمایا میں نے جنت دیکھی، جنت دکھائی گئی۔ بعض علماء کو اور واعظین کو یہ مغالطہ ہوا ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ حضور کو جنت کی تصویر دکھائی گئی۔ آپ سنیں گے بعض کو یہ مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں، بڑے بڑے نامور علماء پڑھاتے بیان کرتے کہتے ہیں کہ وہ تصویر دکھائی گئی ہے، یہ وہم باطل ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی نفی ہے۔ ابھی حدیث بول پڑے گی کہ تصویر دیکھی کہ اصل جنت تھی۔ اگر آپ کو تصویر دکھائی جائے، آپ کو، اور تصویر میں کھجوروں کے گوشے ہوں، تو آپ کو کبھی ایسا مغالطہ لگا کہ تصویر میں کھجوروں کے گوشے دیکھ کر ہاتھ ڈال کے پکڑنے کی کوشش کریں؟ کبھی آپ نے ایسی غلطی کی؟ بولیے، کتنے بڑے عالی شان مصور کی بنی ہوئی تصویر ہو اور اس میں انگوروں کے خوشے ہوں، کبھی آپ کو مغالطہ لگا کہ انہیں سچ انگور سمجھ کے پکڑ بیٹھے؟ بولیے، آپ کو تو نہیں لگتا مغالطہ؟ آقا علیہ السلام بڑھ کے پکڑ رہے ہیں اور فرمایا کہ میں نے جنت میں انگوروں کے خوشے دیکھے اور آگے بڑھ کے میں نے وہ انگوروں کے خوشے پکڑ لیے۔ یہ نہیں فرمایا پکڑنے کی کوشش کی اور وہ دیکھا وہ تو تصویر تھی، یہ نہیں فرمایا۔
فرمایا میں نے انگوروں کے گوشے پکڑ لیے، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَ الدُّنْيَا، خدا کی قسم اگر میں توڑ کے لے آتا تو قیامت تک میری امت کو وہ انگور کھاتی رہتی، کبھی ختم نہ ہوتے۔ اب یہ بات کبھی تصویر کے لیے کہی جا سکتی؟ فرما رہے ہیں اگر میں وہ لے آتا تو قیامت تک کبھی ختم نہ ہوتے انگور، امت کھاتی رہتی، تم کھاتے رہتے، جب تک دنیا باقی تھی تم کھاتے رہتے، لیکن میں نہیں لایا تاکہ کہیں کام کاج نہ چھوڑ دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ تصویر نہ تھی، اصل جنت تھی، انگوروں کے خوشے اصل تھے۔ تو دست مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ کا تصرف یہ ہے کہ کھڑے مسجد نبوی کے مصلے پر ہیں اور موجود جنت میں ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا مصلے پہ کھڑے کھڑے جنت میں پہنچ گئے، ایک قدم اٹھا کر جنت میں پہنچ گئے، اور تبھی تو جنت کے خوشے پکڑ لیے نا انگوروں کے۔ یا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں خود نہیں پہنچے، یہی کھڑے دست مبارک اٹھایا اور وہ جنت تک پہنچ گیا، اور جنت میں انگوروں کے خوشے پکڑ لیے۔ تو دست مصطفیٰ کا تصرف یہ ہے کہ مسجد نبوی کے مصلے پر کھڑے ہوں تو جنت کے درخت بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور فرمایا لاخذتم اگر میں ان خوشوں کو پکڑ کے لے آتا لاکلتم تو تم قیامت تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ تو آقا علیہ السلام کے دست اقدس کے تصرف کا یہ عالم ہے۔ اب دوسری حدیث اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا پانی وضو کے لیے، تھوڑا سا پانی تھا ایک برتن میں، ایک چھاگل میں، آپ نے وضو فرمایا، تھوڑا سا پانی بچ گیا، سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی پانی نہ پینے کا ہے نہ وضو کرنے کا ہے، یہی جو چند قطرے بچ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا؟ صحابہ نے عرض کی قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، یہی تھوڑا سا جو چھاگل میں بچ گیا ہے۔ 1500 صحابہ ہیں۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ 1500 صحابہ ہیں، پانی کسی کے پاس نہیں، تو پانی لینے کے لیے دائیں بائیں دوڑنا تھا یا سب کو حضور کی طرف آنا تھا؟ اگر آپ سفر پہ ہوں، میدان میں ہوں، 1500 آدمی ہو، پانی نہ ہو تو پانی لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں دوڑ کرتے ہیں کہ کہیں کنواں نظر آ جائے، کہیں کوئی تھوڑا سا جمع شدہ پانی بارش کا نظر آ جائے، کہیں کوئی چلتا مسافر نظر آ جائے، چشمہ نظر آ جائے، تو انسان کوشش کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے عقیدے کا عالم دیکھیے کہ 1500 صحابہ ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب اس پانی کی تلاش میں دائیں بائیں نہیں دوڑے، سارے کے صحابے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے نہ پینے کا پانی ہے نہ وضو کا پانی ہے۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ در مصطفیٰ سے ملے گا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ چاہیے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، اور جواب میں حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر پانی نہیں ہے تو خدا کے بندو دوڑو، دائیں بائیں سے کہیں سے تلاش کر کے لاؤ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، انہیں بھی معلوم ہے کہ سب کچھ یہیں سے ملے گا، اور تقسیم کرنے والے انما انا قاسم، قاسم کو بھی معلوم ہے کہ سب کچھ میری بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو فرمایا آؤ، وہ جو چھاگل تھی برتن، اس میں آقا نے دست اقدس ڈال دیا، ہاتھ ڈالا، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فوضع یدہ فی الرکوہ فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون۔ فرمایا خدا کی قسم آقا کا دست مبارک، دست مصطفیٰ اس برتن میں، اس چھاگل میں ڈالنے کی دیر تھی۔ فرمایا ہم نے آقا کی انگلیاں دیکھی
کہ چشموں کی طرح انگلیوں سے پانی بہنے لگ گیا، جوش مار کے نکلنے لگ گیا، اور فرمایا سارے 1500 صحابہ کو جی سیر ہو کر پانی پی بھی لو، وضو بھی کر لو، جس کو جو ضرورت ہے پوری کر لو۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے فرمایا آدمیوں کا کیا پوچھتے ہو؟ حضرت جابر نے کہا خدا کی قسم لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو چونکہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چشمے جاری تھے سب کو پورا ہو جاتا۔ یہ پہلے یہ کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پورا ہو جاتا، مگر فرمایا کننا 15 100، ہم 1500 تھے، ہم 1,500 تھے۔ اب آپ دیکھیے آقا علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے باری تعالیٰ ان کو پانی دے، بولیے دعا کر سکتے تھے نا، ان کو پانی دے، وہ بھی نہیں کیا۔ یہ بھی کر سکتے کہ فرماتے جاؤ تلاش کر کے لاؤ، یہ بھی نہیں کیا، بس اسی چھاگل میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا آ جاؤ بھر بھر کے لے جاؤ پانی۔ اسی حدیث کے باب میں اب یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، بعض احباب یوں سوچ سکتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نبی کے معجزات تھے، یہ تو پیغمبر کے معجزات تھے، اب صرف ایک جملہ بول کر آقا کے تصرفات کو، آقا کی قدرتوں کو، آقا کی طاقتوں کو، آقا کی کرامتوں کو اور آقا کی اعجاز کی ان نشانیوں کو معاذ اللہ کم تو نہیں کیا جا سکتا ایک جملہ سے کہ یہ تو معجزات تھے۔ اس بات کا جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود دیتے ہیں، اس اشکال کو رفع کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں قال کنا نعد الآیات برکۃ، فرمایا یہ لوگوں مغالطہ نہ رکھنا کہ یہ معجزات تھے، اور یہ خیال کرنا کہ معجزہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے لہذا اس میں مصطفیٰ کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ خیال کرنا بدعقیدگی ہوگی اور عظمت شان مصطفیٰ کا انکار ہوگا۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ معجزات ان کو آیات کہا جاتا ہے، یہ معجزات و آیات تمہیں بتا دوں کہ ہم صحابہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، فرماتے تھے کننا نعد الآیات برکۃ، خدا کی قسم ہم ان معجزات اور آیات کو مصطفیٰ کی برکت سمجھتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے صادر ہو گئے، آپ کے وجود اقدس کی برکت سمجھتے تھے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، اور تم اسے لوگوں کو، کافروں کو ڈرانے کے لیے عذاب کی یا خوف کی نشانیاں سمجھتے ہو، مگر ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ساری آیتیں اور معجزے ہم حضور کے جسم اطہر اور دست مبارک کی برکت سمجھتے تھے۔ لہذا صحابہ کے عقیدے کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا یہ حضور کی برکت ہے، یہ کیا ہے؟ آقا کی برکت ہے، آپ کے دست اقدس کی طاقت ہے، آپ کی زبان اقدس کی تاثیر ہے، آپ کے وجود مبارک کی کرامت ہے، آپ کی توجہ کا فیض ہے، آپ کو عطا کردہ تصرفات ہیں، جدھر آقا دست اقدس رکھ دے وہاں برکتوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یہ حضور کا کمال ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اس پر وہ حدیث بیان کی، سفر میں تھے، فرمایا فقل الماء، پانی کم پڑ گیا، پانی ہمارے پاس نہ رہا، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، فرمایا اطلبوا فضلۃ من ماء، فرمایا جس شخص کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی پانی ہے زائد ذرا وہ لے آؤ، اس کو بلا لاؤ۔ بس وہ تھوڑا سا پانی والا کوئی آ گیا، آقا نے اسے بلا کے، وہ جب آ گئے ایک برتن لایا گیا اس میں تھوڑا سا پانی تھا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، اس تھوڑے سے پانی کو رکھ کر دعا نہیں کی، دعا نہیں کی، اس کے اندر اپنا دست مبارک ڈال دیا، دست مبارک ڈالا، ثم قال، اب عقیدہ بیان ہو رہا ہے، آقا نے فرمایا حیا علی الطہور المبارک، لوگوں آؤ اس برکت والے پانی کی طرف، آقا نے خود بلایا،
دست مبارک ڈال دیا، فرمایا آؤ اس برکت والے پاک پانی کی طرف، والبرکۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے برکت ہو گئی، میرا ہاتھ لگ گیا۔ فرماتے فلقد رأیت الماء ينبع من بین اصابع رسول اللہ، پھر ہم نے دیکھا آنکھوں سے کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ اب اس پر میں جو بات ایک ایمان افروز یہی اسی باب پر آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جسے امام بخاری تخریج کرتے ہیں۔ وہ واقعہ تو حدیبیہ کا تھا، ایک واقعہ نہیں ہے۔ جب کبھی صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا، وہ آقا کی بارگاہ میں آتے، آپ اپنے دست اقدس سے چشمے جاری کر دیتے، یا کبھی قدم مبارک سے چشمے جاری کر دیتے۔ چونکہ قدم کا بیان آج میرا موضوع نہیں، آج موضوع صرف ہاتھ ہے۔ حضرت حضور کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ سفر میں ہیں، پانی نہیں تھا، پیاس لگ گئی۔ چچا ابو طالب نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت پیاس ہے مجھے، اور پانی کہیں دستیاب نہیں۔ فرمایا اچھا چچا پانی نہیں ہے؟ نہیں ہے، پیاس ہے، سخت پیاس ہے۔ آقا علیہ السلام اونٹنی سے سواری سے اتر آئے، اپنا قدم مبارک پتھریلی زمین پر مارا، چشمہ نکل پڑا۔ فرمایا چچا جی بھر کے پانی پی لو۔ کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت ہوا، ہم سفر پہ تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور جب نماز عصر کا وقت ہوا تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، اس تھوڑے سے پانی کے برتن میں حضور نے دست مبارک داخل کر دیا، ہاتھ مبارک ڈالا، وَأَمَرَ النَّاسَ أَن يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، اور حکم دیا کہ اب سینکڑوں کے سینکڑوں اس میں سے وضو کرتے چلے جاؤ۔ اب اس پر حضرت انس اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ کم تم کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کننا زحاء 300، ہم تقریباً 300 افراد تھے۔ حدیبیہ میں 1500 تھے۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ فرمایا وہم بالزوراء عند السوق، مدینہ طیبہ کے قریب بازار کے ساتھ ہی ایک جگہ تھی زورا، اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ آقا اقدس نے دست اقدس آقا علیہ السلام نے ڈالا اور 300 آدمیوں کو سیراب کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے اسی مسئلہ پر حدیث پاک میں ہے، جس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا، اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر گئے تو تبوک مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف 778 کلومیٹر دور ہے۔ بادشاہ روم کے ساتھ جب جنگیں ہو رہی تھیں تو تبوک کے غزوہ پر گئے، اور جب مقام تبوک پر پہنچے آقا علیہ السلام تو اس جگہ نماز کا وقت تھا اور پانی نہ تھا۔ ایک چشمہ دیکھا، اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، چشمہ دیکھا، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اس چشمہ سوکھ گیا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس میں سے اتنا پانی نکل رہا تھا، باریک سی لکیر، فرمایا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہو، جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہو، اتنی باریک لکیر تھوڑی سی پانی کی اس میں سے جاری تھی۔ اب سینکڑوں صحابہ تھے، غزوہ تبوک پہ پورا لشکر جا رہا ہے، سب کو پانی کی ضرورت تھی۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی نماز پڑھنا ہے، آپ نے پانی طلب فرمایا تو سارے صحابہ نے مل کر، بہت سے صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، وہ جو ایک لکیر باریک سی جوتے کے تسمے کی طرح چشمے سے پانی کی نکل رہی تھی، سب صحابہ نے ہاتھ رکھے اور اس پانی کو روکا، تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ جب جمع ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ثم غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وجہہ ویدیہ، اس تھوڑے سے پانی میں آقا علیہ السلام نے پھر اپنا چہرہ انور دھویا
اور اپنے ہاتھ مبارک ڈال کے دھو لیے. جب دھو لیے وَعَادَهُ فِيهَا، پھر وہ پانی اس چشمے میں دوبارہ ڈال دیا، ہاتھوں سے وہ چشمے میں دوبارہ ڈال دیا. فَجَرَتْ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، آقا کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی چشمے میں گرنے کی دیر تھی، وہ چشمہ دیکھتے ہی دیکھتے بھرنے لگا. فَاسْتَقَى النَّاسُ، لوگوں نے اس میں سے پانی لیا. دوستو بڑی خاص حدیث کا ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. شاید بہت کم لوگوں نے اہل علم علماء کو چھوڑ کر آپ عوام الناس میں شاید کبھی کسی نے یہ اس حدیث کا یا یہ بیان سنا ہو. جب آقا علیہ السلام نے چشمے میں پانی دوبارہ ڈال دیا اور چشمہ بھر گیا تو امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں ثم قال یوشع، فرمایا یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترى ما ہاہنا قد ملی جنان، فرمایا اے معاذ بن جبل، یہ جو میں نے ہاتھ دھو کر اس سوکھے ہوئے تبوک کے چشمے میں پانی ڈال دیا ہے، فرمایا معاذ اگر تو لمبی عمر تجھے ملی، اگر تجھے لمبی عمر ملی اور تو دیر تک زندہ رہا، وہ تبوک کا چشمہ، تبوک جس میں پانی نہیں، سیرابی نہیں، خشکی ہے، دور دور تک ہریالی نہیں، اجڑے ہوئے علاقے. کبھی صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ تبوک کی بستیاں آباد تھی، ہزارہ سال قبل اجڑا ہوا بے آب و گیا ریگستان ہے. اس چشمے میں پانی دست مبارک سے لگا کے ڈال کر فرمایا معاذ اگر تیری عمر طویل ہوئی، لمبا ہو، دیر تک تو جیا، تو فرمایا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ جو ہاتھ لگا کر میں نے پانی چشمے میں پھینک دیا ہے، رب کی عزت کی قسم یہاں باغات ہی باغات ہوں گے. وہ تبوک کا چشمہ جس میں جوتے کے تسمے کی طرح ایک لکیر جتنا پانی بچ گیا تھا، باقی سب خشک ہو گیا تھا، ویران ہو گیا تھا. آقا کے دست اقدس کے فیض سے اس کا پانی نہ صرف بھرا بلکہ 1400 سال گزر گئے. وہ بے آب و گیا ریگستان تھا. آج سعودی عرب کی مملکت کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زراعت کا خطہ تبوک کی وادی ہے. ساری زراعت تبوک میں ہے، باغات تبوک میں ہے، ہریالی تبوک میں ہے. اب وہ بے آب و گیا ریگستان تھا، اس کا ٹیمپریچر نیچے ہے، وہ مری کی طرح ٹھنڈا ہے. 1400 سال قبل. ارے مصطفیٰ کڑی کر کے پانی جہاں پھینک دے موت حیات میں بدل جائے. مصطفیٰ کے ہاتھ جس پانی سے لگ جائیں وہاں خشکی ہریالی سے بدل جائے، ویرانی آبادی سے بدل جائے. مصطفیٰ کا وجود حیات بخش ہے. ویرانیاں آبادیوں میں بدلتی ہیں، خشکیاں ہریالیوں میں بدلتی ہیں. اور 10 جس کو چھو جاتا، اور وہ کوئی سال 10 سال کی بات نہیں کہ جنان ہو گئے، باغات ہوں گے. اب 1400 سال بیت گئے، سعودی عرب آج اس زراعت کا پھل کھا رہا ہے. زراعت، کھجور، گندم، پھل، باغات کل تبوک میں ہیں. اور وہ اس میں کسی ماہر زراعت کا کمال نہیں. ہائے ہائے، ماہرین زراعت کا کوئی کمال نہیں، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے 2 قطروں کا کمال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث. لمحہ لمحہ ہر روز صحابہ کرام کے ساتھ ذرا حیات صحابہ کے کچھ عکس دیکھیے. آج آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ کس طرح اکتساب فیض کرتے، ان کے عقیدے کیا تھے، ان کا تقیہ بھروسہ کیا تھا مصطفیٰ کے تصرفات پر. ہر لمحہ فرمایا سفر میں تھے، ایک اور پانی نہیں تھا، 2 صحابہ کو بھیجا جاؤ دیکھو کہیں. ایک مائی نظر آئی اونٹنی پر، اس کے پاس 2 چھاگلیں تھیں، اس عورت کے پاس 2 چھاگلیں تھیں، ان میں تھوڑا سا پانی تھا. اس کو لے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ ہم تو سینکڑوں ہیں، سینکڑوں، پانی کہیں نہیں ملا. اس عورت مائی کے پاس اس کی 2 چھاگلوں میں تھوڑا سا پانی ہے. آقا نے اس مائی کو بلایا، فرمایا برتن لاؤ، اور دونوں چھاگلوں کا پانی اس برتن میں ڈال دیا. مائی تکتی رہی،
اس نے سمجھا کہ اب میرا پانی یہ خرچ کر جائیں گے، برتن میں ڈال کر آقا نے اوپر دست مبارک اس میں رکھ دیا، رکھ کر فرمایا یہ سارا پانی اس مائی کو چھاگل میں واپس کر دو۔ اس برتن سے نہریں رواں ہو گئی، چشمے رواں ہو گئے، اور سینکڑوں صحابہ سے فرمایا وضو بھی کر لو، جس نے غسل کرنا ہے غسل کر لو، وضو کر لو، پی لو، برتن بھر لو۔ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ اس مائی کا جتنا پانی لیا تھا اس کو واپس ڈال کر ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، اذهبی فإنا لن ناخذ من مائک شیئا، فرمایا مائی اب جا، ہم نے تیرے پانی میں سے دیکھ ایک قطرہ بھی نہیں لیا۔ ہائے ہائے، ہم نے تیرے پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں لیا، ہمیں رب نے پلا دیا، اپنا پورا پانی دے کے چلی جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کی برکت اور اس کے تصرف و کرامت کا یہ عالم حدیث پاک میں آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کو امام ابن کثیر نے شمائل الرسول میں روایت کیا، امام ابن کثیر نے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں ہشام، سیرت ابن ہشام میں روایت کیا امام ابن ہشام نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسی کو خصائص کبریٰ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ امام ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن ہشام نے، سب نے روایت کیا حدیث پاک کے باقی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتب صحاح میں، ترمذی اور کتب صحاح میں کثرت کے ساتھ اور مقامات پہ الگ آئے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں آئے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ہم سفر میں تھے، کھانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ، وہ حضور کے خادم خاص غلام تھے، فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ کھجوریں کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی آقا ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ اپنا توشہ دان ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، حضرت ابو ہریرہ لے کے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس میں 10 سے زائد کچھ کھجوریں تھیں، اور ایک روایت جس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت کیا، اس میں آیا ہے کہ 21 کھجوریں تھیں، کل 21 کھجوریں۔ فرمایا لے آؤ میرے پاس۔ آقا علیہ السلام نے ان کھجوروں کی تھیلے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور اپنا دست مبارک رکھ کر ان کھجوروں میں پھیر دیا، بس پھیر کر فرمایا ابو ہریرہ سارے لشکر میں اعلان کرو، 10 آدمی باری باری آتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ لشکر سے صحابہ کرام آنے لگے، 10 صحابی، ان کی ایک جماعت آتی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس تھیلے کو کھولنا نہیں، انڈیلنا بھی نہیں، جھانک کر بھی نہیں دیکھنا، دست مبارک اپنا ہاتھ اندر پھیر دیا، فرمایا بس ہاتھ ڈال ڈال کے نکالتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ہاتھ ڈال کے بھر بھر کے کھجوریں نکالتا تھا، 10 صحابہ کی جماعت سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھاتی چلی جاتی، اگلے 10 صحابہ کی جماعت آتی، ان کو نکال کے دیکھا، حتیٰ کہ سینکڑوں صحابہ کا لشکر سیر ہو کر وہ کھجوریں کھا گیا، اور میرا توشہ دان جیسے تھا ویسے رہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ سن لے، یہ توشہ دان اب تمہیں دیتا ہوں، زندگی بھر اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، اس کو ایسے انڈیلنا نہیں ہے، کھاتے جانا، خود کھانا، اپنے خاندان بیوی بچوں کو کھلانا، آنے والے مہمانوں کو کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانا۔ 21 کھجوروں کا توشہ سینکڑوں صحابہ کے لشکر کے پیٹ بھر کے، فرمایا دیکھنا انڈیلنا نہیں، کھاتے جانا کھلاتے جانا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی ہم سب گھر والے اسی توشہ دان سے کھاتے رہے،
بیوی بچوں کے لیے، اعزا اقارب کے لیے دعوتیں کرتے، دسترخوان پہ جاتے، اس توشہ دان میں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال کے ڈھیر لگاتے، دنیا کو کھلاتے، خود بھی کھاتے، مہمانوں کو کھلاتے، پھر صدقہ خیرات بھی اسی میں سے کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے روایت کیا، اس میں لکھا کہ میں نے تقریباً 50 وسق کھجوریں توشہ دان سے نکال کے زندگی میں کھائیں، کھلائیں اور فی سبیل اللہ غریبوں کو بانٹیں۔ اب بتا دوں 50 وسق کیا ہے۔ ایک وسق 60، ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے۔ منتہی العرب عربی کی لغت کی کتاب میں ایک وسق کتنے کا؟ 60 سا عربی کا ایک پیمانہ ہے۔ وہ پہلے زمانے وہ نان ہوندے ہوں تواڈے کول بھی ہو سے نا، گندم دے ٹوپے 60 سا کا ایک وسق، اور سا 4 کلو کا ہوتا ہے۔ سا کتنے کلو کا؟ 4 کلو کا۔ پرانے زمانے کے حساب سے 3.25 سیر کا 4 کلو کا ہوتا ہے۔ تو ایک سا، ایک وسق 60 سا، وہ 4 کلو، تو کتنے کلو بن گئے ایک وسق میں؟ 240 کلو گرام۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 60 وسق کھجوریں اس تھیلے سے نکالی، اور ایک وسق میں 240 کلو گرام۔ جب 60 سے ضرب دیں تو تقریباً 60,000 کلو گرام کھجوریں بنی۔ کتنی؟ 1,500 من۔ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلے میں سے زندگی میں نکالی۔ حضور علیہ السلام کی جو حیات پاک تھی اس میں بھی اس تھیلے سے نکال کے ہم کھاتے رہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی پورے دور خلافت میں کھاتے رہے 2.5 سال۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں پورے 10 سال کھاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں پورے 12 سال کھاتے رہے۔ 12 اور 10 22 اور 2.5 25 سال، اور 1-2 سال آقا علیہ السلام کی حیات مبارک کا آخری دور تھا۔ تقریباً 26-27 سال تک 26 سال تک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھاتے رہے، دنیا کو کھلاتے رہے، مگر مصطفیٰ کا دست پاک ان میں پھر گیا تھا۔ 1,500 من کھجوریں 21 کھجوریں سے بڑھ کر ہو گئیں۔ اور فرماتے ہیں جب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے میں اس تھیلے کو ہر وقت کمر سے باندھ کے رکھتا تھا، زمین پہ نہیں رکھتا تھا۔ ہر وقت جب وہ شہید ہوئے اس ہنگامے میں وہ تھیلا کہیں گر گیا اور مجھے نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ نے 21 کھجوریں دست مصطفیٰ کے پھرنے سے 1,500 من کھجوریں کھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کبھی غور کرو، 21 کھجوروں سے 1,500 من کھجوریں کیسے بن گئیں؟ کھجوریں پیدا کرنے والا کون ہے؟ 1,500 من کھجوریں آقا کے دست مبارک کے صدقے اس تھیلے سے نکل آئیں۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس کو شان تخلیق دی ہے، شان تکوین دی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ مصطفیٰ جس ارادے سے جدھر توجہ کریں اور جو ارادہ کر دیں، ارادہ مصطفیٰ کو اور دست مصطفیٰ کے مس کو رب کائنات شان تکوین عطا کرتا ہے۔ پھر یہ تو آقا کی وہ شان اقدس، آقا علیہ السلام کا مس، دست اقدس کا مس کسی کو کر دیں تو مردے کو حیات دے دیں، اور ہٹا دیں تو زندہ موت میں بدل جائے۔ حضور کا دست اقدس حیات بخش ہے، موت و حیات بھی حضور کے دست اقدس کی برکات میں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، اور درجنوں بیسیوں کتب حدیث میں ہے۔ اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے حنین الجز کی،
وہ جو آقا علیہ السلام کے جمعہ کے دن کھجور کا خشک تنا رو پڑا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، دارمی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، الغرض لا بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، الغرض 20 کتب حدیث میں یہ متفق علیہ حدیث درجنوں صحابہ اور تابعین کی روایت سے آئی ہے. اس میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکات اور کرامات کا اندازہ کریں. صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے لیے ابھی ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کا خشک تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام نماز پڑھتے، جمعہ کا خطبہ دیتے. کھجور کا خشک تنا خطبہ جمعہ دیتے. ایک انصاری مائی تھی، انصار کی ایک خاتون، صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دیں تو حضور کے لیے ممبر بنوا دوں. آپ نے فرمایا اس بی بی کو بنوا دو. اگلے جمعہ پر وہ خاتون لکڑی کا ممبر بنا کے اس نے مسجد نبوی میں رکھ دیا. آقا علیہ السلام اس ممبر پہ قیام فرما ہو گئے. ادھر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ممبر فلما سنع لہ الممبر سمعنا لذلک الجزء صوتا کصوت العشار. فرمایا آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ شروع کیا. مسجد نبوی صحابہ کرام کے ہجوم سے بھری ہے. فرماتے ادھر خطبہ شروع ہوا، ادھر خشک کھجور کے تنے سے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی. فرماتے ہیں اس طرح کی آواز نکلی جس طرح حاملہ اونٹنی شدت کی تکلیف کے ساتھ چیختی ہے. کھجور کا خشک تنا چیخ چیخ کر آہو بکا کرنے لگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حتر تجل مسجدوں میں خوارے ہی، اتنی اونچی آواز رونے کی چیخنے کی آئی کہ ایسے لگا جیسے گائے کا بچڑا زور زور کے چیخ کے روتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے وہ رویا حتی تصدع وانشقا کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ لگا کہ یہ رو رو کے غم میں پھٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. جب اور اس کو دیکھ کر پھر صحابہ کرام کاسورا بکا الناس، پھر ساری مسجد نبوی میں صحابہ کرام دھارے مار کے رو پڑے کہ کھجور کا خشک تنا عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے، آقا کے جدا ہونے پر رو رہا ہے. آقا کے جسم پاک سے ہر جمعہ مس ہوتا تھا، ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے. آج جدائی ہو گئی ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. صحابہ کرام اس کے رونے کی عشق کی کیفیت دیکھ کر چیخیں مار کے رونے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام اترے، نیچے اترے اور اتر کر اس کھجور کے تنے کو آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا تو اس نے چیخنا بند کر دیا اور سسکیاں لینے لگ گیا. جس طرح روتا ہوا بچہ ماں اپنے سینے سے لگا لے تو سسکیاں لیتا ہے. ہاتھ رکھا، فلتمسہ، آقا نے اسے اپنی طرف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، سینہ مصطفیٰ کو چھونے کی دیر تھی. سسکیاں لیتے لیتے وہ چپ کر گیا. اور دوسری روایت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعاہ الیہ، آقا نے اس کو بلایا وہیں کھڑے، فرمایا آجا میری طرف. کھجور کا تنا زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ نے پوچھا کیوں ہوتا ہے؟ وہ چیخ رہا ہے اور صحابہ کرام کے دل اور جگر اس کی کیفیت دیکھ کے پھٹنے کو ہیں. آقا علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، سینے سے لگایا، وہ سسکیاں لے کے چپ کر گیا. حضور نے اس سے کلام کیا، پوچھا کیا چاہتا ہے؟ ہاتھ پھیر کے تمہیں پھر سے ہرا بھرا کر دوں؟ تو تناور کھجور کا درخت بن جائے، تجھ پہ پھل لگے؟ اس نے حضور کو جواب دیا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا چاہتا ہے کہ تجھے پھر جنت میں لگا دوں کہ نبی تیرا پھل کھائیں؟
تو آقا کے کلام کو دیکھیے، 4 چیزیں اس میں غور طلب ہیں۔ کتنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا ہے، آپ کا معجزہ مشہور ہے۔ آپ مردے کو کم باذن اللہ کہتے تو وہ زندہ ہو جاتا، مگر کم باذن اللہ کہہ کر جب مردے کو زندہ کہتے تو مرنے سے پہلے اس مردے کے کان بھی تھے کہ سنتا تھا، آنکھ بھی تھی کہ دیکھتا تھا، اس مردے کا دماغ اور عقل اور شعور بھی تھا کہ سنتا، سوچتا، سمجھتا تھا، اس کی زبان بھی تھی کہ بولتا تھا، اعضاء سارے تھے، آلات تھے، عقل تھی، دماغ تھا، شعور تھا، سننا تھا، سمجھنا تھا، بولنا، ساری قوتیں تھی، صرف روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ مر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا کیا تھا؟ قم باذن اللہ فرما کر اس کی روح اس کے جسم میں پلٹا دیتے۔ روح جب جسم میں پلٹ جاتی تو کان تو پہلے تھے، وہ سننے لگ جاتا، زبان پہلی تھی، وہ بولنے لگ جاتی، عقل و شعور سے پہلے سے تھا، وہ سمجھنے لگ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا، روح کو دوبارہ پلٹانا تھا، اور قربان جائیں دست مصطفیٰ کی کرامتوں پر کہ آپ نے جب مردے زندہ کیے تو وہ انسان نہیں، کھجور کے تنے زندہ کیے، جس کے نہ کبھی کان تھے، نہ کبھی زبان تھی، نہ وہ کبھی بولتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ دماغ تھا، نہ عقل تھی، نہ شعور تھا، نہ سمجھتا تھا۔ ارے موسیٰ نے صرف روح پلٹائی، مصطفیٰ نے پلٹائی نہیں، روح ڈال دی۔ تاجدار کائنات نے پلٹائی نہیں کہ روح تو نکلی ہی نہیں تھی، وہ کھجور کا تنا تو روح والا ہی نہیں تھا، آپ نے تو اس میں روح ڈالی، اور صرف روح نہیں ڈالی، پھر اس کو کان بھی دیے، پھر کانوں کو سماعت بھی دی کہ وہ سن سکے، اس کھجور کے تنے کو احساس بھی دیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ آج مصطفیٰ مجھ سے جدا ہو گئے، احساس بھی دیا، حواس بھی دیے، پھر شعور بھی دیا، پھر زبان بھی دی کہ وہ رویا، پھر حضور نے کلام کیا تو کان بھی دیے کہ اس نے سنا، پھر حضور نے پوچھا کیا چاہتا ہے، اسے شعور بھی دیا کہ جواب دے۔ حضور دنیا میں ہرا بھرا ہونا نہیں چاہتا، جنت میں لگا دے۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتا نے صرف روح پلٹائی، تاجدار کائنات نے خشک طلب اور خشک کنکریوں کو انسان جیسے حواس خمسہ سے لے کے عقل و شعور اور روح تک سب کچھ عطا کر دیا ایک آقا کے بس نے۔ پھر اگلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا کا یہ پوچھنا کہ دوبارہ ہرا بھرا کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حضور کے اختیار میں ہے کہ خشک تنے کو چاہیں تو پھر سرسبز درخت بنا